اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، حکم دیا اپنے نبی کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قوم کے لوگوں کے سامنے اعلان کر دیجیے اس بات کا۔ اے لوگوں اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، لوگوں اپنے پروردگار سے توبہ استغفار کرو، لوگوں کو گر گراؤ، انہ کان غفارا، وہ بخشنے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، تمہاری غلطیوں کو معاف کر درگزر کرنے والا ہے۔ تم سست کرو کہ انہ کان غفارا، رو کر کے تو دیکھو، اپنے رب کے حضور میں آ کر کے معافی مانگ کر کے تو دیکھو، پروردگار کو پکار کر کے تو دیکھو، اپنے گناہوں پر نازل اور شرمندہ ہو کر کے دیکھو، اللہ تمہیں کتنی نعمت سے نوازتا ہے، اللہ تمہیں تمہاری اوپر کتنی رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اللہ نے توبہ اور استغفار کے فوائد اس آیت کے اندر بیان کیے۔ پینے کے پانی کے لیے کتنی پریشانی ہو رہی، نل کئی دن نہیں آ رہے ہیں، کنویں ڈوب چکے ہیں، ندیاں ڈوب چکی ہیں، دریائیں خشک ہو گئی ہیں، یہ ہماری غلطیوں کی وجہ، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے نافرمانیوں کی وجہ سے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کے پانی کے جگہ کو اوپر کر دے، اگر ہم چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ندیوں میں پھر سے روانگی کر دے، اگر ہم چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کا سینہ کھول دے، تو ہم اللہ کے واسطے اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ، ہم اللہ کے سامنے روئے اور گر گرائے، اپنے گناہوں کی معافی اپنے پروردگار سے مانگے۔ اللہ معاف کرنے والا، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو درگزر کرنے والا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہماری فریاد سننے والا نہیں، کوئی ایسی ذات نہیں جو آسمان سے ایک قطرہ بارش نازل کروا دے، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ابرار ہو، چاہے وہ قلوب ہو، چاہے وہ بزرگ ہو۔ اللہ کی قسم، اللہ جب تک راضی نہیں ہوگا، اللہ کا حکم جب تک نہیں آئے گا، نہ بارش کے عوام کے ذریعے سے بادلوں کو اڑا سکتے ہیں، اور نہ وہ بادل اللہ کے حکم کے بغیر اس زمین پر ایک قطرہ پانی نازل کر سکتے۔ کوئی ایسی ذات نہیں، کوئی ایسا انسان نہیں، کوئی ایسی شخصیت نہیں۔ اللہ کے بندو اللہ کے سامنے رو گے، اللہ آسمان سے بارش نازل کرے گا، ہم اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہوں گے، اللہ آسمان کا سینہ کھول دے گا، ہم اللہ کے کام میں، اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حالت کو رکھ دے۔ لیکن ہم تیار نہیں، ہمیں اپنے گناہوں کا احساس نہیں، ہم اپنے غلطیوں کا احساس نہیں کرتے، اور وجہ ہے کہ اللہ نے آسمان کے بارش کو ہمارے اوپر روک دیا ہے، اور ختم کر سارے لوگ پریشان، ایک بھی ہمارے پاس موجود، کولر ہمارے پاس موجود، پنکھے ہمارے پاس موجود، لیکن راحت نہیں، سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، سارے لوگ پریشان ہیں۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے رحمت کے باران چلیں گے، آسمان کا سینہ کھلے گا، ساری بے چینی ختم ہو جائے گی، ساری پریشانی دور ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے گناہوں کی معافی اپنے پروردگار سے مانگنا، رب العالمین کو پکارنا ہوگا، رب العالمین کے سامنے رونا اور گر گرانا ہوگا، اپنے گناہوں کا احساس ہمارے اندر ہونا چاہیے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے، گناہ کرنے کے بعد، غلطی کرنے کے بعد رب کے سامنے آنسو بہانا، یہ ایمان والے کی علامت اور نشانی ہے۔ گناہ ہو جانے کے بعد اپنے گناہ پر نادم اور شرمندہ ہونا، اور اس کے بعد رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، یہ ایمان والے کی علامت اور نشانی ہے۔ ہم گناہ کرتے جاتے ہیں، برائیاں کرتے جاتے ہیں، غلطیاں ہوتی جاتی ہے، لیکن ہمارے آنکھوں سے ایک قطرہ شرمندگی کے آنسو نہیں گرتے، یہ علامت ہے کہ ہم اپنے آپ میں بہت خوش ہیں، ہمارے اندر تکبر ہے، ہمارے اندر آنا ہے، ہمارے اندر ایگو ہے، ہم اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے جھکنا نہیں چاہتے، ہم اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ نہیں ہے، ہم اپنے غلطی کا احساس کرنے والے نہیں ہیں، اور جو غلطی کا احساس کرنے والا نہیں ہے، جو اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہونے والا نہیں ہے،
اللہ کے طرف سے اسے توبہ کی توفیق